اور عمرہ کر رہا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو 2024 میں مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں پرچنڈ جیت ہو، وجے ہو، اس کی دعا کے لیے عمرہ کرنے آیا ہوں اور مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی لمبی آیو اور ان کے صحت کی دعا کے لیے آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ پہلے آپ ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ میں اس سمے عمرہ پر ہوں اور حرم شریف میں ہوں، کعبہ شریف کے بالکل پاس میں، اور عمرہ کر رہا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو 2024 میں مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں پرچنڈ جیت ہو، وجے ہو، اس کی دعا کے لیے عمرہ کرنے آیا ہوں اور مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی لمبی آیو اور ان کے صحت کی دعا کے لیے آیا ہوں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر کیا حالات ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، مسلمان اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں، علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے زبان و قلم پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور ان کے بیانات کو لے کر کے ان پر جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو لے کر کے کہ ان کو ممبئی پولیس نے گرفتار کیا اور ان کو گجرات منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک ان کی رہائی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان، نفرت انگیز بیان جاری کیے جاتے ہیں اور مساجد کو لے کر کے الٹے سیدھے بیانات جاری ہوتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور مسلمان اس وقت اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں۔ یہ حالات ہمارے ہندوستان کے اندر بن رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اس مسلمان شخص کو آپ دیکھیں، شرعی وضاقتہ میں ہے، عمرے پر گیا ہوا ہے، خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا دعا کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ویڈیو کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردھان منتری مودی جی کو 2024 کے الیکشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں کس طرح کی دعا کر سکتے ہیں۔ کیا ایک غیر ایمان والے کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر کہ آپ کی جو برادری ہے، مسلم برادری، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح ایک خاص طبقہ کچھ نفرتی لوگوں کا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آپ ان کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ آپ صرف اسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ تمام حالات کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے ہندوستان کے حالات سے آنکھیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ آپ کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو دعا ہی کرنی ہے تو آپ سب کے لیے دعا کیجئے۔ آپ اپنے پردھان منتری کے لیے یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور سب کا ساتھ دینے والا بنائے، انصاف کرنے والا بنائے اور سبھی دھرموں کا احترام کرنے والا بنائے، اور جو نفرتی طبقہ ہندوستان کے اندر نفرت پھیلا رہا ہے، مذہب کے نام پر انسانوں کو لڑا رہا ہے، آپس میں تفریق پیدا کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو لگام لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی تو آپ دعا کیجئے۔ مسلمان اور ہندو کس طرح آپس میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ ان حالات سے کیوں آنکھیں بند کی ہوئے؟ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیا دعائیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک مومن کو جب عمرے پر جائے تو کس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، یہ ایک اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اپنے ایمان کی آپ کو جتنی فکر ہے آپ اسی اعتبار سے فکر کر رہے ہیں، آپ کو جس کی فکر ہے آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ اپنا آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، میں اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن آپ صرف ایک ہی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور حالات سے اور ہندوستان کے اندر مسلمان قوم پر جو بیت رہی ہے، آپ ان حالات سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یہ بے غیرتی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک جائے، اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہمارے علماء جدوجہد کر رہے ہیں، قوم کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ نشانے پر ہیں یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔